السلام علیکم. آج بروز بدھ 18 اکتوبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. پاکستان کا ابابیل میزائل کا کامیاب تجربہ. ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد ہتھیاروں کی کارکردگی کو جانچنا ہے. کامیاب تجربے کے وقت جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا موجود تھے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ ہے. چین کی ترقی کے ماڈلز مثالی ہیں. عالمی برادری منصوبے سے جڑ کر نئے معاشی اہداف حاصل کر سکتی ہے. نگراں وزیر اعظم کا بیجنگ کانفرنس سے خطاب. The Chinese concept of Tianxia, which translates as land under heaven, refers to the whole world. روس کے ساتھ تجارتی اور سفارتی روابط بڑھانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی روسی صدر سے ملاقات میں گفتگو. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملے. سری لنکا اور کینیا کے صدور سے بھی ملاقات ہوئی. غزہ میں اسپتال پر بمباری سے 900 سے زائد افراد جاں بحق. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ حملے سے خوف زدہ ہو گیا ہوں. انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے. عالمی رہنماؤں کی شدید مذمت. فوری جنگ بندی کا مطالبہ. غزہ اسپتال پر بمباری. اردن میں 4 ممالک کی بیٹھک ملتوی. فلسطینی صدر نے امریکی صدر سے ملنے سے انکار کر دیا. جو بائیڈن مشاورت کے لیے تل ابیب پہنچ گئے. ملک کی سلامتی اور دفاع کو یقینی بنائیں گے. غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے. معاشی سرگرمیوں کو منفی اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے حکومتی اداروں سے تعاون جاری رکھیں گے. کور کمانڈر کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے آرمی چیف کا عزم. پاکستانی فٹ بال ٹیم نے نئی تاریخ رقم کر دی. فیفا کوالیفائنگ میچ میں پہلی بار کامیابی حاصل کر لی. کمبوڈیا کو 1 گول سے شکست دے دی. ICC ون ڈے میں دوسرا بڑا اپ سیٹ. نیدرلینڈ نے جنوبی افریقہ کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دے دی. افغانستان آج ایک اور اپ سیٹ دینے کو تیار. نیوزی لینڈ سے مقابلہ جاری. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. پاکستان نے ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا. جنرل ساحر شمشاد مرزا نے مشاہدہ کیا. ISPR کے مطابق ابابیل میزائل کے کامیاب تجربے سے جدید ویپن سسٹم میں کارکردگی کو جانچنے میں مدد ملے گی. ہتھیاروں کے نظام میں مختلف ڈیزائنز، تکنیکی پیرامیٹرز اور صلاحیتوں کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر کیا جاتا ہے. حالیہ تجربے سے استعداد بہتر ہوئی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اس موقع پر موجود تھے، جبکہ اسٹریٹجک فورس کے سینئر افسران، سائنسدان اور انجینئرز بھی موجود تھے. صدر، وزیر اعظم اور تمام سروسز چیفز نے اس کامیابی پر اسٹریٹجک فورسز کے تمام ارکان کو مبارکباد پیش کی ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبہ ترقی اور خوشحالی کا ضامن بن رہا ہے. مختلف ملکوں کے شامل ہونے سے معاشی اہداف حاصل ہو سکیں گے. بیجنگ میں جاری بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی تیسری کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے چینی صدر کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ عالمی خوشحالی کے اس منصوبے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ BRT منصوبے سے معاشی خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. دنیا کے مختلف خطوں کے ممالک باہمی تجارت اور روابط کو بڑھا سکیں گے. نئے معاشی اہداف بھی حاصل کیے جا سکیں گے. CPEC کے ذریعے پاکستان میں تقریباً 50 منصوبوں پر $25 بلین سے زائد سرمایہ کاری ہوئی ہے، جس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان اور چین CPEC منصوبے میں خطے کے دیگر ممالک کو شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے. ترقی کے سفر میں باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. We have completed nearly 50 projects worth $25 billion under CPEC. The construction of modern highways, seaport, airport and rapid mass transit system has improved our transportation network, connected cities and remote areas,
improved accessibility, facilitating the movement of goods and people across Pakistan. چین میں بیلٹ روڈ انیشیٹو کانفرنس کا انعقاد. چینی صدر نے منصوبے کو مزید تقویت دینے کے لیے 8 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کر دیا. صدر شی جن پنگ نے کانفرنس کے ابتدائی سیشن سے خطاب میں کہا کہ یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہیں. بلاک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں. بیلٹ اینڈ روڈ اب ادارہ جاتی کنیکٹیویٹی بن چکا ہے. کورونا میں BRT زندگی بچانے کا ذریعہ بنا تھا. اس منصوبے کے ذریعے چین اپنے دروازے عالمی برادری کے لیے کھول رہا ہے. 140 ممالک ہمارے تجارتی شراکت دار بن چکے ہیں. چین ہر سال ڈیجیٹل ایکسپو کا انعقاد کرے گا. تجارت اور مواصلات کے شعبے پر خاص توجہ ہے. کلین اینڈ گرین اکانومی کو ترجیح دے رہے ہیں. ترقی پذیر ملکوں کے لیے نئی راہداریوں کا قیام کریں گے. سلک روڈ کا بنیادی مقصد امن اور تعاون کو فروغ دینا ہے. عالمی ماڈرنائزیشن امن اور خوشحالی کے لیے ہونی چاہیے. چین کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پھول پیش کرتے ہیں تو خوشبو آپ کے ہاتھ میں بھی رہتی ہے. 你长期重视对华关系，我们把你视为朋友你积极的支持共建“一带一路”合作，为推动共建“一带一路”高质量发展做出了积极贡献。而且你是连续3届都出席了“一带一路”国际合作高峰论坛的国家总理，对此我是高度赞赏。这说明你是坚定的支持者。今年是我提出共建“一带一路”倡议10周年，我愿借此机会，同你和其他与会的领导人一道，共话合作愿景，共同绘制发展蓝图，推动共建“一带一路”合作。我们在下一个10年。چین میں جاری بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کانفرنس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی روسی صدر سے ملاقات. تجارت اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بیجنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں خطے کے امن اور علاقائی اور بین الاقوامی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ توانائی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جبکہ روسی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے کا اہم ملک ہے. توانائی سمیت معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہر قسم کا تعاون اور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم نے سری لنکا اور کینیا کے صدور سے بھی ملاقات میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا کہنا ہے کہ چین کی ریلوے کمپنی کراچی لوکل ٹرین سسٹم بنائے گی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر سے چائنا ریلوے کنسٹرکشن کمپنی کے صدر اور نائب صدر نے ملاقات کی، جس میں کراچی سرکولر منصوبے کو مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا. نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکولر ریلوے کی اراضی کے مسائل تقریباً حل ہو چکے ہیں. KCR پروجیکٹ کی ساورن گارنٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ کراچی سرکولر ریلوے کا روٹ تقریباً 43 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو سٹی اسٹیشن، لانڈھی، ملیر، اورنگی اور ڈرگ روڈ سمیت کئی مقامات کو کور کرتا ہے. عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 90% کاشتکار ٹیکس نہیں دیتے. پاکستان کو معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا ہوگا. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو زراعت اور ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. پاکستان میں 90% کاشتکار زرعی آمدنی پر ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس نیٹ ورک بڑھا کر پاکستان اپنا بجٹ خسارہ کم کر سکتا ہے. معاشی استحکام کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کرنا ہوگا. بڑھتا ہوا قرض پاکستانی معیشت پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے. پاکستان نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی. سرکاری اداروں میں پینشنرز کے نظام میں بڑی تبدیلی کی سمری تیار کر لی گئی. وزارت خزانہ نے پبلک سیکٹر کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بڑی تبدیلی کرنے کی رپورٹ وزیر اعظم کو بھیج دی ہے، جس کے مطابق سرکاری ملازمین کی آخری 3 سال کی تنخواہ کی بنیاد پر پینشن طے کی جائے گی. ریٹائرمنٹ کے وقت یکمشت ادائیگی کے بجائے 25% ادائیگی ہوگی. بقیہ 75% رقم ماہانہ اقساط میں دی جائے گی. اس سے قبل یہ شرح 35 اور 65% کے حساب سے تھی. پینشنرز کی بیوہ، بیٹی یا طلاق یافتہ کو عمر بھر پینشن دینے کے بجائے ادائیگی کا دورانیہ 10 سال کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. شہداء کے خاندانوں کو 20 سال پینشن ادا کی جائے گی. خاندان کے معذور افراد اور شہداء کی بیٹیوں کو تاحیات پینشن دی جائے گی. پینشن میں اضافہ 10% ہو سکے گا. افراط زر 10% سے زائد ہونے پر ایڈ ہاک ریلیف دیا جائے گا، جو افراط زر معمول پر آنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. عمر کی مدت پوری ہونے سے قبل ریٹائرمنٹ لینے کی حوصلہ شکنی کے لیے کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10% جرمانہ عائد ہوگا.
یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔